کو ہمارے اوپر آسان فرما دے، موت کی شدت کو، موت کی گھڑی کو ہمارے اوپر آسان فرما دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اوپر موت کی گھڑی آئی، جب آپ کے اوپر موت کی گھڑی آئی اور سکرات الموت کا جب عالم آیا، موت کی بے ہوشی کا جب عالم آیا، تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں کٹورے میں پانی رکھا گیا، بڑے سے ایک ٹب میں کٹورے میں پانی رکھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی کے پانی کے اندر ڈالتے تھے اور پھر اپنے چہرے کے اوپر جس طرح سے چھینٹے مارتے تھے اور ہاتھوں کو پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت میں سختیاں ہیں، یقیناً موت میں سختیاں ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سر مبارک کو میں اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی تھی، میرے رانوں اور میرے سینوں کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکل رہے تھے کہ عائشہ، خیبر کے موقع پر جس یہودن نے مجھے زہر کھلایا تھا، وہ زہر کا اثر میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں، میرا کلیجہ اس زہر سے کٹتا جا رہا ہے، کٹتا جا رہا ہے۔ یہ شدت اور یہ درد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی۔ میرے عزیزو، جو کائنات میں سب سے عظیم ہیں، جو بے گناہ ہیں، جو معصوم ہیں، جو بے حساب و کتاب ہیں، جو اللہ کے اولو العزم نبیوں میں سے ہیں، جو آخری نبی ہیں، جو پیغمبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، جب ان کا یہ عالم ہے تو ہم اور آپ کہاں ہیں؟ میرے عزیزو، اس لیے اللہ سے ڈرو، میرے دوستو، اللہ سے ڈرو، اور اس موت کو یاد رکھو ہمیشہ، اس موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس کے اندر بڑی سختیاں ہیں، اس کے اندر بڑی شدتیں ہیں اللہ۔ اور اسی طرح سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس قدر پسینے چھوٹتے تھے آپ کے جسم مبارک سے کہ وہ چادر آپ کبھی اپنے سروں کے اوپر ڈالتے اور کبھی اپنے چہرے سے ہٹاتے، کبھی سر کے اوپر ڈالتے، کبھی اپنے سر سے اس چادر کو نیچے اتارتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم او صالحیہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نیکوکار، اپنے نبیوں اور اپنے صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، جنہوں نے اس کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو یاد کر رہے ہیں۔ کس کو؟ توحید کا درس اس عالم میں دے رہے ہیں، اور یہی نبیوں کا دستور رہا، یہی نبیوں کا طریقہ رہا۔ اور میرے عزیزو، میرے دوستو، انسانی زندگی کی ابتدا بھی توحید ہے، اور یہاں سے رخصت کی کے وقت بھی اگر یہ توحید ہمارے سینوں کے اندر قائم و دائم رہی تو سمجھو کامیاب ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کی ابتدا بھی توحید کے اوپر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اس کی زندگی کا، ابتدا ہے یہ۔ جب تک آدمی یہ کلمہ نہ کہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور اس کی انتہا بھی توحید اگر نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو موت کی گھڑی میں جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، وہ سمجھو جنت کے اندر داخل، وہ سمجھو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو اس کی ابتدا، اس کا آغاز بھی توحید ہے اور ہماری انتہا بھی توحید ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی بھی توحید کی طرف، توحید۔ اور پھر جب انتقال فرما رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا، اور کیا فرمایا کہ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ، جب یعقوب کو موت کے فرشتوں نے آ کے گھیرا، یا جب موت کی گھڑی آئی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچوں، کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ کس کو اپنا معبود برحق سمجھو گے؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی اور آپ کے باپ دادا کے رب کی عبادت اور ان کی عبادت اور پوجا کریں گے، انہی کی عبادت و پوجا کریں گے۔ یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو زندگی میں بھی توحید کی دعوت اور مرتے وقت بھی توحید کا درس۔ آج ہم بھی مرتے ہیں، ہمارے بھی باپ آپ مرتے ہیں، ہم بھی مرتے ہیں، ہمارے لوگ بھی مرتے ہیں، لیکن جو جس میدان میں ہے، جو جس چیز میں ہے، مرتے وقت اسے کلمہ توحید یاد نہیں رہتا، بلکہ اس کی زبان پر ہم نے اتنا قرض فلانا کے لیا ہے، اتنا فلانا کے بعد لوگ تو یوں ہی مر جاتے ہیں، کوئی وصیت تک نہیں کرتے، کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ لیکن اگر ہمیں تھوڑا سا لمحہ ملتا ہے تو ہم وصیتوں کی فکر میں رہ جاتے ہیں، ہم فلانی زمین فلانے بیٹے کو دے دینا، فلانا اتنا حصہ فلانے کو دے دینا، ہم اسی میں مشغول ہو کر زندہ تھے تو دنیا میں مشغول تھے، اور مرتے وقت بھی ہماری زبان سے کلمے جاری نہیں ہوتے، اور ہم اس وقت بھی دنیا ہی کے تقسیموں میں
رہ جاتے ہیں اور اسی میں ہم مر جاتے ہیں. نہیں، میرے ایک مسلمان کا شیوا نبیوں کا طریقہ. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت بھی توحید کو یاد فرما رہے ہیں اور اپنی امت کو جاتے جاتے توحید کا درس دے رہے ہیں. اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے سوا کسی کی قبر، کسی چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو، چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو، اور چاہے وہ صالح ہو چاہے شہید ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، کسی کو مشکل کشا حاجت روائی کے لیے وہاں جا کے نظر و نیاز نہ چڑھانا. اور چلتے چلتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے بار الہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا تاکہ لوگ اس کی عبادت اور پرستش اور پوجا کریں. میرے عزیزو، میرے دوستو، جن باتوں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ محسوس کر رہے تھے اور آپ ڈر رہے تھے، افسوس اور صد افسوس آج ان کی امت تقریباً کثیر تعداد میں انہی برائیوں کے اندر اور انہی چیزوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے. آج پوری دنیا کے اندر امت محمدیہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو اکثر و بیشتر لوگ آپ کو مسلمان بحیثیت مسلمان میرے عزیزو ایسے ملیں گے جو کسی نہ کسی مزار، کسی نہ کسی درگاہ، کسی نہ کسی خانقاہ، کسی نہ کسی پیر اور کسی نہ کسی صدنے اور کسی نہ کسی تکیے اور کسی نہ کسی مرشد کے پیروں تلے بیٹھے ہوئے اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں یہ ظالم اور دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اپنا مشکل کشا نعرے لگتے ہیں. یا علی مشکل کشا، نعرے حیدری، یا علی، نعرے قادری، یا غوث بند، نعرے مجددی، یا اعلی حضرت، یا فلانے، یا نعرے لگاتے ہیں. استغفر، یہ مسلمان ہیں، غیر نہیں مسلمان. ہمارے ملکوں کو دیکھو کس طرح سے چمٹی، انہیں اللہ کا ڈر نہیں، انہیں اللہ کا خوف نہیں. اسی طرح سے آج حالت یہ ہے کہ توحید کا مذاق ہر جگہ اڑایا جا رہا ہے. تو جس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا، آج ان کی امت اسی بات کے اندر، اکثریت اسی کے اندر ڈوب گئی ہے، اور اس کا نجات دہندہ، اس کو بچانے والا، ان باتوں کو بیان کرنے والا بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو ان باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہوں. آپ کو چوری چکاری کے اوپر، اور آپ کو زنا اور بدکاری کے اوپر، آپ کو سود اور رشوت کی مذمت اور اس کی برائیوں کے اوپر، آپ کو معاشرے کی اصلاح کے موضوع پر، آپ کو پردے کے موضوع پر، آپ کو سیاست کے موضوع پر، آپ کو جناب علی فلانے موضوع پر، مسلمانوں کی علمی اور تعلیمی موضوع پر، آپ کو بہت سارے موضوعات پر بہت سارے اسکالرز، بہت سارے ادیب، بہت سارے مفکرین، اپنے آپ کو بہت سارے دعات، بہت سارے مبلغین، بہت سارے دعوت و تبلیغ، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، فلانے کے، درود کے، فاتحے کے، سب کے مسائل فضائل آپ کو بیان کرنے والے ایک نہیں ہزاروں تعداد میں ملیں گے. لیکن اگر نہیں چھیڑا جاتا ہے مسلم معاشرے میں، مسلم ماحول میں، مسلم لوگوں کے اندر اگر کوئی بات نہیں بیان کی جاتی ہے تو ایک مسکین توحید ہے. توحید کی بات لوگوں کے اندر کھول کے نہیں بیان کی جاتی، جس کی وجہ سے یہ امت نماز پڑھنے کے باوجود بھی، روزے رکھنے کے باوجود بھی، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر جا کے انہیں شرک کی گندگیوں اور شرک کی آلائشوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. غریبوں کو پتہ نہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں کہ یہ مردے، یہ پیر، یہ پگاڑے، یہ بیعتیں کرنے والے اور یہ خانقاہیں انہیں کچھ نہیں دے سکتی ہیں. اگر انہیں نجات ملنی ہے تو توحید کے دامن میں انہیں پناہ لینا پڑے گی. اگر انہیں نجات حاصل کرنی ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر پناہ مل سکتی ہے، ورنہ کہیں ان کو کوئی نجات دینے والا نہیں ہے. آج دنیا کے اندر اتنے سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، آج دنیا میں اتنے سارے مشاکل اور مصائب اور مشکلات سے ہم مسلمان دوچار ہیں، لیکن آج ان مشکلات اور ان مصائب سے کون ہے بچانے والا ہمیں؟ عرش والا وہ اللہ ہے جو عرش کے اوپر مستوی ہے. میرے عزیزوں، وہی ہمیں ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں اور ان تمام حالات جو ہمارے اوپر بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ان تمام حالات سے نجات دینے والا صرف اللہ تبارک تعالیٰ. اسی سے رجوع کرنا پڑے گا اور اسی کی توحید کو لے کر گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں اس کو بیان کرنا پڑے گا، کھول کر کے بیان کرنا پڑے گا. چاہے کسی کی پیشانی پہ بل آئیں، چاہے کسی کا رشتہ کٹے، چاہے کسی کے ناطے کٹے، چاہے کسی کی محبوب اور مرغوب ترین شخصیتوں کے اوپر بھلے ان کے اوپر دھبے لگیں، بھلے ان کا مذاق اڑے، بھلے ان کے مرغوب اور محبوب لوگوں کے اوپر، بھلے ان کے اوپر چھیٹا کشی ہو، لیکن کھول کر کے اس توحید کے مسئلے کو جب تک امت کے سامنے نہیں بیان کیا جائے گا تب تک امت اس دلدل
سے نکل نہیں سکتی، اور عزت اور رفعت اور منزلت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، کامیاب تم ہی ہوگے، تم ہی بلندی پا سکتے ہو بشرطے کہ تم مومن۔ اگر تم مومن، جب تک صحیح ایمان لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں آئے گا، صحیح توحید، صحیح سنت کا تصور، صحیح اعمال جو سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، تب تک یہ دنیا کے لوگ لاکھ نمازیں روزے کر لیں، لاکھ حج و زکات دے لیں، لاکھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو کر لیں، جب تک ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، جب تک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوں گے اعمال، تب تک یہ کبھی کامیاب ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لی جائے، اور یہ بات مسلمانوں، میرے نوجوان دوستوں، میری ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ اپنے دماغ میں کر لو، ورنہ آج ہمارے ملکوں کے اندر جو حالات ہیں، آپ حضرات اچھی